نفس انسانی بدن میں ایسا چور ہے جو انسان کو خدا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ یقیناً نفس بندے اور خدا کے درمیان حجاب اکبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر اس کی عزت و اکرام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی تذلیل کرو، بھوکا ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ وہ بھلائی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ برا ساتھی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ بدقسمتی سے اس دشمن کو ہم اپنا دوست سمجھ کر اندر بٹھائے بیٹھے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہم پاک رہتے ہیں، وضو غسل نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن باطن کی کچھ خبر تک نہیں۔ اندر کی دنیا تباہی کی طرف یہ نفس لے کے جا رہا ہے۔ حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے احوال کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں 12 سال تک غافل رہا۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 12 سال تک غفلت میں رہے اور انہوں نے عبادت نہیں کی۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 12 سال میں نے عبادت اور ریاضت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تسبیح کی اور ذکر و اذکار کیے، سفر کیے، 12 سال عبادتیں کی۔ غفلت یہ ہوئی کہ میں عبادتوں میں مصروف رہا مگر نفس میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کے علاج کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا، مراقبہ نہیں کیا کہ نفس کے احوال، امراض اور نفس کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں سے مجھے آگاہی ملے، یہ نہیں ہو سکا۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر شخص اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں، نماز اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، حلقات میں بیٹھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر ہم اپنے نفس میں جھانک کر اس کا ملاحظہ نہیں کرتے کہ نفس کا کیا حال ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نوافل زیادہ پڑھنے، تسبیح کرنی، ذکر و اذکار کرنا، بس یہی تصوف، روحانیت اور ولایت کی اثر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک مغالطہ ہے، اس میں قطعاً حقیقت نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں نے 12 سال عبادت کی مگر نفس کے بارے میں غافل رہا۔ اس عبادت کے باوجود نتیجہ یہ نکلا کہ ثواب تو ملتا رہا مگر میں روحانی ترقی نہ کر سکا۔ جیسے ایک بیل کو آپ کسی جگہ باندھ دیں، وہ اسی جگہ کے ارد گرد چکر لگاتا رہے، وہ مصروف سفر بھی ہے لیکن راستہ طے نہیں ہو رہا اس سے۔ اسی طرح سفر کر کے بندہ تھک بھی جاتا ہے مگر وہ رہتا وہی کا وہی ہے اور اس کا روحانی درجہ نہیں بڑھتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس حال میں مبتلا ہیں کہ ساری زندگی عبادت میں بسر کر کے روحانی اعتبار سے ہم وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی عبادت کی، اتنی تسبیحات کی، اتنے ذکر اذکار کیے اور اتنے میلاد پاک کیے، اتنے صدقات اور خیرات کیے، اتنے نیک کام کیے، اب شاید میری روحانی ترقی ہو گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کسی شے کا ثواب ضائع نہیں کرتا، مگر اس کا روحانی درجہ وہی رہا۔ اللہ کی معرفت، طریقت، روحانیت، تصوف اور حقیقت کی راہوں میں وہ جو پہلے دن تھا اسی طرح رہا۔ اس کی مثال اسی بیل کی طرح ہے جو کنویں کے ارد گرد سال ہا سال چکر لگاتا رہا۔ اس کا وہی راستہ اور وہی منزل ہے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ پس نفس میں غور کرنے سے ہی روحانی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے، نفس میں غور کرنے سے ہی نفس کی پاکی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کس حال میں ہے، ہمارے نفس کی خرابیاں کیا ہیں، ان کا ظہور ہماری زندگی میں
کس کس طرح ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ریاضت اور مجاہدہ معلوم کرے کہ نفس کی کیا کیا مکر و فریب ہیں۔ نفس کی خرابی میں جھوٹ، غیبت، چغلی، مال کا حرص، زیادہ کمانے کا لالچ، عدم قناعت، عدم استغائی، عجلت پسندی، بے صبری، بغض و کینہ، حسد، تکبر، رعونت، عدم برداشت شامل ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ یہ برائیاں میرے اندر ہیں تو انہی احساسات کے ذریعے اسے معرفت تک پہنچنا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی کیفیت اور اثرات ہیں۔ جب نفس کی کیفیت اور امراض سے باخبر ہو تو اس کا علاج کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے طریقت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عبادت کے بعد میں نفس کی خرابیوں کو مراقبہ کے ذریعے، تدبر اور تفکر کے ذریعے جاننے میں 6 سال تک مصروف رہا اور نفس کے امراض کو اچھی طرح میں نے پہچانا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان امراض اور احوال کو پہچاننے کے بعد میں نے مزید 12 سال مجاہدہ کیا۔ اس طرح باطن کو صاف کرنے، قلب کو خطرات سے پاک کرنے اور نفس کے امراض کو دور کرنے کے لیے 30 سال عبادت، مراقبہ اور مجاہدہ میں صرف کیے۔ تب جا کر میں نے دیکھا کہ نفس کی کچھ برائیاں اب بھی قائم ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں۔ پھر مزید 5 سال مجاہدات اور ریاضیات میں لگائے اور بالآخر 35 برس کے بعد میرے نفس کا بھی کامل علاج ہو گیا اور وہ مکمل طور پر پاک ہو گیا۔ میرے قلب کا بھی کامل علاج ہو گیا، میرے باطن اور میرے سرہ کو بھی کامل شفا نصیب ہو گئی۔ اس 35 سال کی مشقت کے بعد مجھ پر یہ کشف ہوا کہ اب الحمدللہ مخلوق میرے باطن میں مردہ ہو گئی ہے، یعنی دنیاوی مال و دولت، پیسوں کی ریل پیل، عزت و جاہ و منصب، تعظیم و تکریم، شان و شوکت، یہ تمام میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اب ان کا کوئی اثر میری زندگی اور میرے باطن پر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے مجاہدہ نفس کے راستے کی طوالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا طویل سفر ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت سری سکتی کا قول روایت کیا ہے کہ قبل اس کے تم میری حالت کو پہنچ جاؤ، یعنی جس بڑھاپے و معذوری کو میں پہنچ گیا ہوں، اب وقت ہے کہ جوانی میں کوشش و مجاہدہ کر لو، ورنہ آخری عمر میں تم کمزور ہو جاؤ گے اور اسی طرح قاصر اور محروم ہو جاؤ گے جیسے میں قاصر اور محروم رہ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ عبادت و معرفت اور ولایت کے اس درجے پر تھے کہ شاید کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ مجاہدہ، مراقبہ اور ذکر کے ساتھ نفس تب پاک ہوتا ہے جب انسان 3 چیزوں کو مد نظر رکھے۔ یہ 3 چیزیں نفس کو پاک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، فاقہ کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، یعنی جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ، جب تک نیند کا خوب غلبہ نہ ہو سونے نہ جاؤ، اور جب تک اشد ضرورت نہ ہو مت بولے۔ یہ 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر اشد ضرورت کے بغیر نہ بولنے کی پابندی کر لی جائے تو ساری غیبتوں کے سر یہی قلم ہو جائیں۔ چغلی، غیبت، شر، فتنہ و فساد، یہ سب بلا ضرورت اور حد سے زیادہ بولنے ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کسی عظیم مشن میں کام کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کم بولنے کی عادت کو اپنائیں۔ جو لوگ مسند ارشاد پر فائز ہو جاتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ مخلوق کو دعوت دیں، حق کی طرف بلائیں اور راہ حق دکھائیں۔ ان کے لیے ایک ایک لفظ بولنا خیر اور آقا علیہ السلام کی سنت اور عبادت ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس حال پر قائم نہیں ہوتے ان کے بولنے میں 90% گناہ، لغو، فضول اور بے مقصدیت ہوتی ہے، خیر اور نصیحت نہیں ہوتی ان کی گفتگو میں۔ اسی طرح نفس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائے۔ اسی طرح جو مبتدی ابھی حال کو نہیں پہنچا اور ابھی قوال میں ہے اس کے لیے نیند شر ہے، اور جو صاحب حال ہے اس کے لیے نیند خیر اور نعمت ہے۔ محروم اور مبتدی کے لیے نیند غفلت ہے اور صاحب حال کے لیے نیند جاہ مشاہدہ اور کشف ہے۔
جب حال بدل جاتا ہے تو پھر اس وقت ضابطے بھی بدل جاتے ہیں۔ مسافروں کے لیے نیند حرام ہے سامعین کرام، مسافروں کے لیے نیند حرام ہے، اور منزلوں پر پہنچنے والوں کے لیے نیند اللہ کا انعام ہے۔ انہیں نیند میں مشاہدات ہوتے ہیں، ہم کلامیاں ہوتی ہیں، کرامات ہوتی ہیں، دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے نیند میں۔ نیند ان کے لیے حصول اور وصال کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ مبتدی اور مسافروں کے لیے جو ہے وہ نیند غفلت اور راستے میں رہ جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے نفوس کو پاک فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نے کے بعد